نمشکار، آداب۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پھر بنگلہ دیش کے اوپر۔ بنگلہ دیش میں جہاں پہ ایک انٹرم گورنمنٹ کا گٹھن ہو گیا ہے اور یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں آ رہا ہے، لیکن ابھی پوری طریقے سے نہیں۔ پولیس نے ابھی تک نہیں جوائن کیا ہے، ان کی یونین نے اسٹرائک کر دی تھی، اور آرمی ڈپلوائے ہے، تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے۔ آرمی بہت کاشس ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی کہ کسی کا بھی اس سے ناراضگی ہو، یعنی کسی بھی اسٹیک ہولڈر سے مراد یہ ہے کہ نہ تو وہ جماعت اسلامی کو ناراض کرنا چاہتی ہے، نہ ہی وہ خالدہ ضیاء کی پارٹی کو، اور نہ ہی وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ وہ تینوں سے مل کر کام کر رہی ہے۔ اس کی ٹاپ پریارٹی یہ ہے کہ کس طریقے سے امن شانتی وہاں پہ بحال ہو جائے، جو کہ ایک مشکل کام ہے۔ اسی کے ایک طرف تو ملیٹنٹ ہیں جو کہ بہت ٹرینڈ ہیں اور پاکستان سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں، جو رپورٹ آ رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ اینٹی سوشل ایلیمنٹ بھی بہت سے شہروں میں جڑ گیا ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے صحیح ہوتا ہے جہاں پہ اس طرح کی ہوتی ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اراجکتا پھیلا دو۔ وہاں پہ تین بڑے اسٹیک ہولڈر فی الحال ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ کی بیسک ڈیمانڈ جو ہے وہ نوکری، جاب، پھر اس کے علاوہ یہ کہ امن شانتی تو سبھی کی ہے، برقرار ہو جائے، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن ریفارم، ایجوکیشن پھیلے، اور سب سے زیادہ وہ امپلائمنٹ پہ بات کر رہے ہیں۔ پڑھ کے نکلے ہیں، سالوں سے نوکریاں نہیں مل رہی ان کو۔ جو نوکریاں آتی تھیں تو وہ جو شیخ حسینہ کی پارٹی کے آفیسرز، ان کے فیملی والے ان کو پاس چلی جاتی تھیں، تو عام جنتا کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ایک بڑی شکایت تھی جس کی وجہ سے یہ موومنٹ شروع ہوا۔ جب موومنٹ شروع ہوا تو اس میں جماعت اسلامی بھی کود پڑی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملیٹنٹ اور اینٹی سوشل ایلیمنٹ نے جوائن کر لیا، جو مائنورٹیز کے اوپر اٹیک کرنے لگے، اور خاص طور سے جو ان کا تھا خالدہ ان کی جو پارٹی تھی، شیخ حسینہ کی پارٹی، یعنی عوامی لیگ کے جو اعلیٰ آفیسرز تھے یا لیڈرز جو تھے، ان کے گھروں پہ اٹیک، ان کی بزنسز پہ اٹیک، اور اس طرح سے بہت سی جگہوں پہ انہوں نے اٹیک شروع کر دیا۔ مائنورٹی کے مندر اور ان کے گھروں پہ بھی اٹیک کیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ترنت وہاں کی جو مسجدوں سے اپیل ہونے لگی کہ آپ ان کے گھروں پہ مائنورٹیز کے اٹیک مت کریے۔ پھر یہ بھی آیا کہ وہاں پہ جو یوتھ تھا اور اسٹوڈنٹ تھے، انہی نے جا کے سرکشا پردان کرنے لگے ان کو۔ آج تو وہ ٹریفک کو بھی مینیج کر رہے ہیں آرمی کے ساتھ مل کے۔ اسٹوڈنٹ کوڑا بھی صاف کیا ہے انہی نے سڑکوں سے، صبح کل سے کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ بنگلہ دیش ورچولی دیکھا جائے تو میں نے کل بھی کہا تھا بٹا ہوا ہے۔ ایک طرف تو وہ فورسز ہیں جو چاہتے ہیں ترقی ہو اور بنگلہ دیش ایمرج کرے، بنگلہ دیش میں ان امپلائمنٹ ختم ہو۔ پوٹینشیل بہت ہے بنگلہ دیش میں، اس لیے کہ وہاں پہ پڑھا لکھا کلاس بھی ہے، اور پھر اس کے بعد پرانی یونیورسٹیز ہیں، ملز تھیں برٹش پیریڈ کی، اور پھر اس کے بعد نئی بھی کھلی۔ ٹیکسٹائل میں وہ نمبر 1 ہے جسے کہنا چاہیے دنیا میں۔ ریڈی میڈ گارمنٹس میں سب بڑی بڑی کمپنیز ان سے سلواتی ہیں اپنے اپنے کپڑے، تو اس طریقے سے ان کا ایک اچھی پوزیشن ہے۔ ایگریکلچر میں پرابلم ہے، ایگریکلچر کی اگر پرابلم سالو کر لیں، فلڈ وغیرہ جو آتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بہت سا ریجن ایسا ہے جہاں پہ پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے، یہ سمسیا لگاتار بنی بھی ہے۔ گورنمنٹ جو تھی اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں بہت سال تک، بہت ہی زیادہ ڈکٹیٹوریل ہو گئی تھیں، تاناشاہ کی طرح بیہیو کر رہی تھیں۔ شیخ حسینہ جو اپوزیشن کا لیڈر بولتا تھا اس کو جیل بھیج دیتی تھیں، محمد یونس نے کچھ کہا تو ان کو بھی جیل میں ڈال دیا۔ یہ چیزیں بہت دن نہیں چلتی، اور وہی ہوا، اس کا غصہ تھا، پھر جنتا ایک بار سڑک پہ آ گئی تو ان کو ملک چھوڑنا پڑ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرے اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہاں پہ وہ خالدہ ضیاء ہے، یعنی ان کی پارٹی جو ہے بنگلہ دیش
نیشنلسٹ پارٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اپوزیشن کی سب سے بڑی لیڈر ہیں، جیل میں تھیں، جیل سے باہر آ گئیں، عمر بہت ہے، اور ان کا یہ اپیل ہے، لوگ کافی ان کی طرف اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں. کل جو ان کی ریلی تھی بہت، اس میں بڑی سنکھیا میں لوگوں نے کی پارٹیسپیٹ. تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی جیت سکتی ہے الیکشن. لیکن کیسے؟ مشکل یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیز جو ہیں یہ فیملی لیڈرز ہیں، انہی کے ساتھ چل رہی. خالدہ ضیاء کے ہسبینڈ تھے، وہ پاور میں تھے، سत्ता میں، ان کا دیہانت ہوا، وہ ہٹے تو ان کی بیگم آ گئی. اب ان کے بیٹے تیار ہوں گے آنے کے لیے، اور انہی پہ سارا کنسنسس ہے. اس سب کانٹیننٹ کی میں ڈیموکریسی بھی کافی فیوڈل نظر آتی ہے. فیوڈل ویلیوز بہت ہیں یہاں پہ، اور پارٹی میں لیڈر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، پارٹی کم امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیڈر کو دیکھ کے ووٹ پڑتے ہیں، یہاں پہ بھی اور بنگلہ دیش میں بھی اور پاکستان اور اس پورے خطے میں. جو جیسا انڈیا میں ہو رہا ہے ویسے ہی وہاں بھی ہوتا ہے. انڈیا کا اثر بہت پڑتا ہے امپیکٹ، کیونکہ ریجن اتنا انٹیگریٹڈ ہے. خالدہ ضیاء کی عمر بہت ہے، سیکنڈ رینک لیڈر نظر نہیں آتے. اگر وہ بنیں گے بھی تو کیسے چلائے جائیں گے؟ پیچھے سے وہ چلائیں گی تو اس طرح سے مشکل ہے ان کے لیے. الیکشن بھلے جیت سکتی ہیں، مگر دوسرے یہ ہے کہ وہاں کے اوپر بیگم ضیاء کی پارٹی ہے، یہ شیخ حسینہ کی جو پارٹی ہے وہ اس کا اپنا، اس کے لیڈروں کے گھروں پہ آگ لگ رہی ہے، سب بھاگے میں ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں. شیخ حسینہ دلی میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ دوبارہ سے انٹرسٹ لینے لگے ہیں، لندن سے ان کے میسیجز آنے لگے ہیں، وہ دوبارہ سے تیار کر. سب سے بڑی پارٹی تھی، نیشنلسٹ ہیں، اور پارٹی کی آئیڈیالوجی بھی کافی اٹریکٹیو ہے. اگر کوئی اچھا لیڈرشپ ایمرج ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے 5-7 سال کے اندر دوبارہ سے ریوائو ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر شیخ حسینہ اپنے ہاتھی میں ساری کمان رکھیں گی تو مشکل نظر آتی ہے. جماعت اسلامی ایک بہت بڑا فورس ہے، نمبر کم ہے ان کے ساتھ، مگر ان کے ساتھ ملیٹنٹ جڑے ہوئے ہیں، اگروادی ہیں، آتنکوادی ہیں، ہر طرح کے ایلیمنٹ ہیں. یہ جو ہیں ان کا ڈیموکریسی وغیرہ میں تو کوئی وہ رہتا نہیں، شریعہ چاہتے ہیں بیسیکلی. ڈیموکریسی میں یہ تب تک وشواس رکھتے ہیں جب تک کہ سत्ता میں نہ آ جائیں. سत्ता میں آنے کے بعد پھر یہ ان کا ہوتا ہے اپنا ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنا. یہ ہم نے بہت سے ملکوں میں دیکھا جہاں پہ اس طرح کی پولیٹیکو ریلیجس پارٹیز ہیں، انہوں نے اسی طرح سے کی. تو جماعت کے ساتھ بھی یہی ہے، شریعہ لا. پاکستان، دوسری بات یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کنیکٹیویٹی بنی رہے، بہت اینٹی انڈیا ان کے سینٹیمنٹ ہیں. ان کے رشتے خالدہ ضیاء سے اچھے ہیں، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سے، BNP سے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کو یہ کس طریقے سے ڈبل کرتے ہیں، یہ آنے والا سمے بتائے گا. لیکن ایک سب سے بڑی بات جو اس میں اس سمے جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے آرمی. محمد یونس بن تو گئے ہیں لیکن انہیں کوئی ایکسپیرینس ملک چلانے کا نہیں ہے. NGO چلاتے تھے، پرو ویسٹ ہیں، اسی لیے میں سمجھتا ہوں ان کو لے کے آئے گئے تاکہ ویسٹرن نیشنز جو ہیں، امریکہ اور یورپ کے دیش، بنگلہ دیش کے اوپر سینکشنز نہ لگائیں. اگر سینکشنز لگا دیں گے تو وہ جتنا ان کا مین ایکسپورٹ تو ٹیکسٹائل کا ہے اور گارمنٹ، ریڈی میڈ گارمنٹ کا ہے. یہ بڑی بڑی کمپنیز جو امریکہ یورپ کی ہیں ان کے لیے یہ بناتی ہیں، وہ تو پھر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. انڈیا ویتنام میں چلا جائے گا. ویسے بھی اگر لا اینڈ آرڈر نہیں آیا تو بھی چلا جائے گا ان کے ہاتھ سے، اس لیے کہ بہت دن تک وہ لاسز اپنے برداشت نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ کس طرح سے اکنامی کو سنبھالیں گے اور کس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں گے. اس لیے یہ بھی پوری طریقے سے نربھر رہیں گے سینا کے اوپر. 3 مہینے کے اندر کانسٹیٹیوشن کے حساب سے پارلیمنٹ ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن کرانا جاتا ہے. اب پتہ نہیں کیا سینا کرا پائے گی، اس لیے کہ 3 مہینے میں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ نارمل سی آ جائے. اب یہ ہے کہ اور بہت سے فیکٹر ہیں، جاب بھی لوگ پریشان ہیں، بے انتہا غربت بہت ہے،
پیسے والے بہت پیسے والے بن گئے ہیں، غریب بہت غریب ہو گئے ہیں. فلڈس آتے رہتے ہیں، سوکھا بھی پڑ جاتا ہے کچھ جگہوں پہ. اور یہ غربت یعنی پاورٹی کس طرح سے ختم کی جائے، انہوں نے وعدہ تو کیا ہے. ان کو ایکسپیرینس ہے اسمال بینکنگ والا جو ہوتا ہے، کریڈٹ جو جس میں چھوٹے چھوٹے لون دے کے. لیکن یہ ملک کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا، ملک کی پراپرٹی کو نہیں بدل سکتا. ہاں یہ صحیح ہے کہ کچھ ملین لوگوں کو اگر غربت سے باہر نکالنے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن اگر اکنامی ہی ویک ہو تو یہ کیسے کام چلے گا. ان کی اکنامی $445 بلین کی ہے، بہت اچھی چل رہی تھی. ایک تو جب سے کرونا آیا اس کے بعد سے ان کے ڈکے آنے شروع ہو گئے، اور یہ کرائسس میں آتے چلے جا رہے ہیں. اس جو اسٹرائک یہ ہوئی ہے، اس سے اور زیادہ پرابلم بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ اگر ذرا لمبا کھنچ گیا. حالانکہ وہاں پہ فیکٹریاں دوبارہ سے کھل رہی ہیں، کوشش شروع ہو چکی ہے وہاں پہ ٹیکسٹائل والوں کی. اگر ڈیلے دوبارہ سے کچھ ہوتا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ پھر تو یہ پرائیویٹ کیپٹل جو ہے جو باہر سے آیا ہے وہ واپس دوسرے ملکوں میں چلا. اب اسی کے بیچ میں یہ ہے کہ اس کے لیے ایک تو جو انویسٹمنٹ آتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ملک کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ امن شانتی ہو. اس طرح کے نہ. اب یہ ہے کہ بہت مشکل کام ہے جو کرنا ہے. آرمی سب سے امپورٹنٹ ہے، آرمی کے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آرمی کس طریقے سے حالات کو پہ قابو پاتی ہے. اس وقت تو وہ سب کے کنٹیکٹ میں ہے، اسٹوڈنٹ کے بھی، جماعت اسلامی کے بھی، اور خالدہ ضیاء بیگم خالدہ ضیاء کے بھی. ان کی پوری کوشش ہے سب کو ساتھ لے کے چلو. پہلے ظاہر سی بات ہے ان کا پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو جائے، امن شانتی آ جائے کسی صورت سے. پھر اس کے بعد دوسرا ہے کہ جو انہیں نے جو ریفارم وغیرہ کی ضرورت ہوگی وہ تو تبھی ہو پائے گا بعد میں، ابھی تو سب. لیکن بہت سی چیزیں آرمی کرنے کی کوشش کرے گی. ایک چیز ایسا لگتا ہے کہ اب آرمی وہاں پہ دھیرے دھیرے انٹرنچ کر جائے گی پالیٹکس میں، اور آرمی ایک بڑا فیکٹر بن جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آرمی اسلامک فیز میں انٹر ہو رہی ہے، یعنی اسلامک سیاست وہاں پہ کرے گی، یا آرمی سیکولر ڈیموکریٹک ویلیوز کو پروموٹ کرے گی اور سیکولرزم کو پروموٹ کرے گی، بھارت سے اچھے سمبند بنائے گی. اس کا بھی بالکل پتہ نہیں. بہت سے لوگوں کو سینئر آرمی آفیسرز کو ہٹایا گیا ہے. اب لگتا ہے ایسا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جگہ پہ جو لوگ آئے ہیں وہ دھارمک کٹر پنتھی اس سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ پرو پاکستانی ہے. دھرم کا سے پرابلم نہیں ہے، دھارمک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، دھارمک سبھی ہوتے ہیں، ہم سب دھارمک رہتے ہیں پورے اس چھیتر میں. مگر یہ ہے کہ کٹر پنتھی جو ویلیوز ہوتی ہیں دھرم کی وہ ایک بڑی سمسیا بن جاتی ہے. اس لیے کہ پھر وہ مائنارٹیز کے خلاف ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور دوسرے ان کے ایجنڈے ہوتے ہیں. پولیٹیکل ریلیجیس پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کا اکنامک ایجنڈا تو کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ ریلیجیس ایجنڈے کو خالی پروموٹ کرتی ہیں. ٹینشن ہو جاتا ہے ساری سب چیزیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا افغانستان بہت سے مسلمان دیشوں میں ہوا، بنگلہ دیش بھی اسی سے پھنسا ہوا ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اتنی بات کریں گے، جلدی ایک نیا پوڈ کاسٹ لے کے آئیں گے، اس میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور بہت سی چیزوں پہ، اکنامی کس طرح سے اکنامی وہاں پہ ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور کیا اس کے چانسز ہیں سدھار سے. ہم آپ کے آبھاری ہیں، اپنے سمے نکال کے اس کو دیکھا. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، آگے بھی بڑھائیے، اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور لکھیے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.